یہ بھی مزے کی بات ہے. تو یہ پیپر کہاں سے آ گیا بھیا؟ نہیں مدنی آزمائش, یہ بھی مدنی آزمائش. یاد بھی نے شروع میں ہی کیا تھا ہمارے لیے بھی مدنی آزمائش. اچھا تبھی باپو شریف پریشان ہو گیا تھا. ہاں چلیے شکر ہے پہلے پتہ چل گیا نا, اس سے پہلے کے نمبر کٹ جاتے آپ تھوڑے ہٹ جاتے پھر کیا ہوتا ہے. باپو شریف بول کے نہیں رہتے بھائی جب آپ کو یہ سوال نہیں دیا تھا. ننھے منھے باپو شریف نے خود پریشان ہو گئے تھے کہ ان کی طبیعت میں زلزلہ آنا شروع ہو گیا تھا. ہاں چلیے دوسرا سوال کر لیتے. اس شعر کا دوسرا مصرع ہی بتا دیجئے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جواب درست دے دیا ہے. آج باپو شریف کی بچت ہو گئی. کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا مرحبا. اور اب نمبر آ گیا ہے زریاب بھائی کا. زریاب بھائی سے سوال ہے. جی بیٹے آپ ارشاد فرمائیے کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا سجدے کے بارے میں کیا عمل تھا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سجدہ زمین پر کرتے تھے, یعنی سجدہ سولے, سجدے کی جگہ پر, یعنی سجدے کی جگہ پر نماز وغیرہ نہیں بچھاتے. کیا نماز نہیں بچھاتے؟ نماز نہیں بچھاتے تھے. نماز کب بچھاتے؟ تھوڑا سا توجہ کر. بڑا مزہ آتا ہے نا, بہت سمپل ورڈ ہے. نماز کے لیے کیا بچھایا جاتا ہے گھروں میں؟ جائے نماز بچھائی جاتی, اتنی سی بات تھی. ٹھیک ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی عادات مبارکہ تھی کہ آپ نے ہمیشہ سجدہ بلا حائل زمین پر کیا. کوئی بھی مصلی, کوئی بھی جائے نماز, کوئی بھی ایسی چیز چٹائی وغیرہ نہ بچھاتے. یہ آپ کی عاجزی تھی. اور ہم نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلی صدی کے مجدد ہیں, ان کی اس ادا کو ایسا ادا کرتے. اپنے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو دیکھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ بھی کوشش فرماتے ہیں, اور اغلب میں نے دیکھا ہے الحمدللہ رب العالمین, بلکہ میں کہوں نا کہ جتنی مرتبہ بھی میری حاضری ہوئی ہے میں نے ہمیشہ آپ کو زمین پر ہی سجدہ کرتا پایا ہے, اور آپ اس عمل کو پسند فرماتے ہیں. یقیناً یہ عاجزی کی نشانی بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے قرب پانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے. ممکن ہو تو ہم بھی کوشش کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیے عصمت اللہ بھائی سے اگلا سوال. بیٹے آپ ارشاد فرمائیے کہ تمام اولیاء کاملین جو اولین و آخرین سے ہیں, اس امت کے اولیاء کے مقابلے میں ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء سب سے افضل, ان کی امت سے اولیاء سب سے افضل. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء پچھلے اولیاء سے افضل ہیں. جی آپ ایسا ہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, غور کر لیں آپ تھوڑا سا. صحیح کہہ رہی ہیں باپو؟ صحیح کہہ رہے ہیں. باپو نے کہہ دیا تو بس بات ختم ہے نا, باپو کے کہنے پر خلاص. ٹھیک ہے, جواب درست دے دیا ہے. یہ بھی پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اوصاف کریمہ میں سے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم سے الحمدللہ حضور عالمین میں سید العالمین ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سردار ہیں, انبیاء کے سردار ہیں, محبوب رب العالمین ہیں, اور محبوب کے صدقے امت سب سے بہترین, امت کے اولیاء سب سے بہترین, اور بھی سرکار کے صدقے اس امت کو جو عطا ہوا اس کا میں کیا کیا ذکر کروں. یقیناً دامن وقت میں گنجائش کم ہے, ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے اس امت کو جو عطا ہوا ہے اس کا بیان ہی کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی جناب اگلا مدنی منا. بیٹے حدیث پاک میں طاقتور کسے کہا گیا ہے؟ بخاری میں ہے طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. آپ رکھتے ہیں؟ غصہ آتا ہے قابو میں رکھتے ہیں؟
क्या पोजीशन होती है घर पर, मालूम करें बाबा से? होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर होती है तो सुभान अल्लाह, नहीं होती तो आज से तय हो जाए इंशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। और हम में से किसको गुस्सा आता है? गुस्सा तो आता ही, गुस्सा तो गधे को नहीं आता गुस्सा, बाकी तो सबको गुस्सा आता है, मगर कंट्रोल करना चाहिए। हाँ हाँ, गुस्सा तो आता है, उसको भी आता, वो भी दौलत ही जानता है, सही है। मगर जब भी गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? गुस्से को काबू में लाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल करना चाहिए? छोटे बहन भाई की पिटाई करके, हाँ मेरी पेंसिल क्यों उठाई थी, फटाक, हैं प्यार से समझा के, प्यार से समझाते हैं। चलिए अल्लाह ताला रहमत करे। आगे बढ़ते हैं मशहूद भाई की तरफ। मशहूद भाई आपसे सवाल है, बेटे ये बताएं कि जो वुजू के बाद आसमान को देखकर सूरह कद्र पढ़े उसकी फजीलत क्या है? जो वजू के बाद आसमान पर देखकर सूरतुल कदर पढ़े वो कभी उसकी नजर कभी कमजोर नहीं होती। उसकी नजर कभी कमजोर नहीं होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है बेटे का? इकराश अत्तारी। इकराश अत्तारी ना, इकराश अत्तारी। इकराश भाई से सवाल करते, बेटे शैतान ने किससे किस मुआमले में हसद किया था? शैतान ने किससे और किस मामले में हसद किया था? शैतान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जरा सोचिए, ज्यादा सोचिए। शैतान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर सजदा करने में हसद किया था। आजमाइश हो गई थोड़ी सी आज तो थोड़ी सी आजमाइश हो गई। गौर कर लें आप, आपको कुछ सेकंड और दे देते गौर करने के। नहीं याद आ रहा? इम्तिहान हो गया। शैतान ने हजरत सैयदुना आदम अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम से सजदे के मामले में हसद फरमाया था कि जब रब्बे करीम जल्ल मजदहू ने तमाम फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का फरमाया तो शैतान को जलन हुई, हैं इनको सजदा करेंगे। इसने सजदा नहीं किया। क्यों? इसने कहा कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। और इसकी तफसील है। बहरहाल किसी से भी जलन नहीं होनी चाहिए। और फिर बिलखुसूस वो कि जो आशिकान रसूल हों, बिलखुसूस वो कि जो हमारे बहन भाई हों, बिलखुसूस वो जो हमारे मामू के बच्चे हों, चाचू के बच्चे हों, अजीज व करीबा हों, पड़ोस में रहने वाले हों, कोई भी नेमत उन्हें मुयस्सर है, कोई भी खिलौना उनके पास आ गया है, कोई भी ऐसी चीज उनके पास आ गई है जो आपके पास नहीं है, तो इस पर हसद नहीं करना बल्कि क्या करना है? अगर वो अच्छी चीज है आपके पास होनी चाहिए तो रश करना चाहिए, और वो अच्छी चीज नहीं है तो रश भी नहीं करना चाहिए, हसद भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मगर आज इकराश भाई अपने इस सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं दे सके और ये मसला हो गया है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। बेटे ये इरशाद फरमाइए कि नमाज के अहकाम किताब में नमाज के कितने मुस्तहब्बात नकल किए गए हैं? तकरीबन 14 मुस्तहब्बात। तकरीबन 14 मुस्तहब्बात। पक्का है आपको? जी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। चलिए बेटा ये इरशाद फरमाइए आप कि एक घर बार तो क्या गार में जा भी दे दें, इसका दूसरा मिसरा क्या है? सिद्दीक ना हो मुस्तर सिद्दीक। अल्लाह पाक आपको शेर सुनाने का बड़ा शौक था उमर भाई, और बहुत आसान शेर है ये तो। एक घर बार तो क्या गार में जा भी दे दें, सांप डसता रहे लेकिन न हो मुस्तर सिद्दीक। सांप डसता रहे लेकिन न हो मुस्तर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है और ये जाते जाते वापस आ गए हैं। गार में जा भी दे दे, एक घर बार तो क्या गार में जा भी दे दे, एक घर बार तो क्या गार में जा भी दे दे। सांप
دستار ہے لیکن نہ ہو مزدر صدیق، سانپ دستار ہے لیکن نہ ہو مزدر صدیق۔ چلیے بیٹے، آخری مدنی منا اور آخری سوال۔ بیٹے یہ گندا دہنی کیا ہے؟ گندا منہ سے دہنی بدبو آنے کی بیماری ہے۔ منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے، اسے گندا دہنی کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ تبارک و تعالی برکت دے۔ آج باپو جاتے جاتے آ گئے اور منا جاتے جاتے چلا گیا اور عمر بھائی بھی جاتے جاتے واپس آ گئے۔ چلیے کرنٹ اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اسکور بورڈ پر پوزیشن کیا ہے۔ جی جناب، جی عصمت اللہ بھائی 20 نمبر لے کر، فرقان بھائی 20 نمبر لے کر، زریاب بھائی 20 نمبر لے کر، اقراش بھائی 18 نمبر لے کر، مشہود بھائی 20 نمبر لے کر، انس بھائی 20 نمبر لے کر، حاشر بھائی 20 نمبر لے کر، عمر رضا اور حسن بھائی کے بھی 20 نمبر ہیں۔ 2 مدنی منع جاتے جاتے بچ گئے، مگر 1 مدنی منا ہائے، مگر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ابھی آگے سیگمنٹ باقی ہے۔ چلیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے، چونکہ الحمدللہ ان دنوں ہم مرشد کی باتیں بھی کر رہے ہیں، اور مرشد کریم دامت برکاتہ العالیہ نے بڑا ہی پیارا تحفہ عطا فرمایا ہے امت کو، امت کے افراد کو۔ افراد میں مرد کے لیے بھی تحفہ ہے، عورت کے لیے بھی تحفہ ہے، مدنی منع کے لیے بھی تحفہ ہے، مدنی منی کے لیے بھی تحفہ ہے۔ ہم مرد و عورت کو اپنی اصطلاح میں اسلامی بھائی بھی کہتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے نیکی و تقوی کے حصول کے لیے ایک ہمیں عظیم تحفہ عطا فرمایا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مدنی انعامات۔ کیا کہتے ہیں ہم اسے؟ مدنی انعامات۔ تو الحمدللہ رب العالمین مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے ایک ننا منا سا رسالہ ہے، جو کہ 40 مدنی انعامات پر مشتمل ہے۔ یہ 40 مدنی انعامات پر مشتمل رسالہ ہمارا یہ آج سے نیا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے مدنی آزمائش میں، کہ پچھلا سیگمنٹ تھا سوال علم کی چابی ہے، اور اب یہ سیگمنٹ ہے نیک بننے کا نسخہ۔ پہلے ہم اس کا بمپر دیکھتے ہیں، پھر اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ نیک بننے کا نسخہ الحمدللہ رب العالمین وہ بہترین پرسکرپشن ہے، جس میں 40 کوسچنز ہیں جو آپ اپنے مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو لے کر دیں۔ مدنی منع، مدنی منیاں انشاءاللہ عز و جل روزانہ اس کو فل اپ کریں گے، دیکھیں گے، اور اس کا پہلا مدنی انعام ہی کتنا پیارا ہے، زبردست ہے۔ وہ یہ کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی، نیز کم از کم 2 کو اس کی ترغیب دلائی یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین یہ مدنی منوں کا جب پہلے دن سے یہ ذہن بنے گا، ان ننے منع اذہان و قلوب میں جب پہلے دن سے ہی اچھی اچھی نیتیں کرنے اور نیتوں کی دعوت دینے، خیر کی دعوت دینے، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب میں عاجزی و انکساری کی عادتیں پڑیں گی، اور بھی الحمدللہ رب العالمین اس میں کیا کیا ہے، اسی سیگمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائے ہیں۔ جی مدنی منوں، آپ لوگ تیار ہیں؟ سوال کر لیا جائے آپ سے، مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ پر کرتے ہیں؟ کون کون پر کرتا ہے؟ واہ بھائی واہ، فکر مدینہ کرنے والے، دیکھیں جو فکر مدینہ کرنے والے ہوں گے ان کو تو فکر کم ہوگی، مگر جو فکر مدینہ نہیں کرتے ہوں گے نا، آج ان کی فکر بڑھ جائے گی۔ تو آج فکر مدینہ وار کرنے والوں کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جو نہیں کرتے ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اچھا، جو نہیں کرتے ان کو یہ خدا نہ خواستہ شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ذہن بنانا مقصود ہے، کہ آج سے ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں فکر مدینہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے بھیا؟ فکر مدینہ کرنی ہے۔ تو ابھی تو آپ فکر کر رہے ہوں گے یقیناً کہ اب کیا ہوگا، مگر فکر مدینہ بھی کرنی ہے۔ تو شروع کریں اس سلسلے کو انشاءاللہ۔ چلیے جناب، پہلا سوال ہم کرتے ہیں مدنی منع سے، میٹھے باپو شریف سے۔ باپو شریف یہ ارشاد فرمائیے بیٹے کہ مدنی منوں کے 40 مدنی انعامات میں سے روزانہ 2 درس دینے والا مدنی انعام کا کون سا نمبر ہے؟ روزانہ 2 درس دینے والا مدنی انعام، اس کا نمبر کیا ہے؟ او ہو باپو شریف فکر میں پڑ گئے ہیں۔ پہلا تو میں نے بتا دیا تھا یار، ایسا نہیں کرو یار۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، زریاب بھائی سے سوال کرتے ہیں۔
बेटे ये इरशाद फरमाइए, मदनी मुन्नों के 40 मदनी इनामात में से यौमिया मदनी इनामात की तादाद कितनी है? रोजाना कितने मदनी इनामात? 29। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं असमतुल्लाह भाई की तरफ। बेटे ये इरशाद फरमाइए, मदनी मुन्नों के 40 मदनी इनाम में से 8वां मदनी इनाम कौन सा है? 8वां मदनी इनाम। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। असमतुल्लाह भाई, आज तो मदनी इनामात ने आजमाइश में डाल दिया है, मगर मदनी इनामात वो हैं जो दुनिया और आखिरत की आजमाइश से निकालेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसलिए आज से जहन बना लीजिए कि मदनी इनामात के रिसाले को लेना है, रोजाना इसे पुर करना है, रोजाना इसको देखना है, तवज्जो करनी है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसके मुताबिक ही जिंदगी को बसर करना है। इंशाअल्लाह तो बोल दो। तो मुंह क्यों लटक गए? मुंह तो मुस्कुरा तो दो, ऐसा नहीं करो यार, ऐसा भी क्या हो गया यार? है बापू शरीफ, मुस्कुरा दे प्लीज, स्माइल प्लीज। अरे प्यारा प्यारा सा मुन्ना माशाअल्लाह। चलो जी, कौन सा मदनी इनाम था बेटे जो मैंने पूछा आपसे? हाय, सवाल क्या पूछा मैंने आपसे, ये तो बता। 8वां मदनी इनाम। 8वां मदनी इनाम कौन सा है? आपसे 8वां मदनी इनाम पूछ रहा हूं, बताइए कौन सा है? आप जनाब से ये पूछ रहा हूं, बता दीजिए कौन सा है? कितना मजा आया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे मदनी मुन्ने, 8वां मदनी इनाम ही यह है कि आप जनाब से गुफ्तगू करनी है, कि जब भी बात करनी है तो किससे करनी है? आप जनाब से बात करनी है ना, तू तड़ाक से बात नहीं करनी है। बड़ा हो या छोटा हो, चाहे एक दिन का मदनी मुन्ना हो, उससे भी क्या करना है? आप जनाब से बात करनी है। यही 8वां मदनी इनाम था। चलिए हसन भाई का नंबर आ गया। हसन भाई ये इरशाद फरमाइए कि मदनी मुन्नों के 40 मदनी इनामात में से मदनी इनाम नंबर 2 क्या था? पहला तो मैंने बता दिया, 5वां बापू ना बता सके, 8वां असमत ने बता दिया, दूसरा आप बता दो। पांचों नमाजें बा इमामा तकबीर के साथ पहली सफ में अदा की या नहीं? बाई मामा, बाई मामा तकबीर, बाई मामा, बाई मामा पढ़ ले, बा जमात ना पढ़े। भाई मामा ही पढ़े, बाजमात भी। भाई मामा भी पढ़े, बाजमात भी पढ़े। बहरहाल पांचों नमाजें तकबीर उला के साथ मस्जिद की पहली सफ में बाजमात अदा करने वाला मदनी इनाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भाई मामा का अगरचे आपने इजाफा किया है, बहुत अच्छी बात है, मगर जो मुर्शिद पाक ने अता किया है हमें उसी के मुताबिक आगे बढ़ना है। ठीक है ना बेटा जी? मशहूद भाई, भाई मामा के लफ्ज, अच्छा भाई सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। भाई मामा का लफ्ज भी है तो हम रुजू कर लेते। हाँ, रुजू करने में कितने पैसे लगते हैं? रुजू मदीना मदीना। चलिए आप इरशाद फरमाइए बेटे, मदनी मुन्नों के 40 मदनी इनामात में से मदनी इनाम नंबर 4 कौन सा है? अभी तो आएगा मजा। क्या हुआ? रह गए? क्यों रह गए? जब भी गम सताएं आगे बढ़ जाए। यही सवाल आगे बढ़ा दें? नहीं, नहीं बढ़ाना आगे। नहीं बढ़ा, यही सवाल आगे बढ़ाते। चलिए यही सवाल आगे बढ़ गया। मदनी इनाम नंबर 4 क्या है? आज गमगीन हैं, परेशान हैं, थोड़े से हैरान भी हैं, चेहरे भी उतर गए हैं, और जब भी हो गम परेशानी तो क्या होना चाहिए? यही सवाल आगे बढ़ा दे, दिलचस्पी आ जाएगी, बड़े मजा आ जाएगा। वैसे बढ़ा देना, सारे बोला पता तो बढ़ा दे, आगे बढ़ा दे। चलिए भाई आगे बढ़ा देते हैं इंशाअल्लाह। अब क्या होगा? जब भी गम घेरते हैं आदमी को। अच्छा, इसमें जब आगे बढ़ाने वालों को काफी मौका भी मिल रहा है, काफी मौका मिल रहा है सोचने का। रिपीट आपका नाम क्या था? नाम भूल गया। उमर खान भाई, माशाल्लाह। वो भी सोच सकते हैं, और बाद वाले 2 हैं इनको भी मौका है कि रिपीट करें कि कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है। आज तो आया ना मजा, बड़े दिनों से मजे आ रहे थे ना, अब आज ज्यादा मजा आया।
مزے کو بھی مزہ آ رہا ہے آج تو. چلیے جناب اور آگے بڑھیے. کیا آج آپ نے 313 بار درود شریف پڑھا؟ کیا آج آپ نے 313 بار درود شریف پڑھا؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں کیسے صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھ لو اب صحیح کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب کہ کیا ہے یہ کیا ہوا تھا؟ جواب درست دے دیا ہے. میں کہہ بھی رہا ہوں کیا غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. آگے بڑھ. اتنا تو دلچسپ تھا یار, اور میں بار بار ہنٹس بھی دے رہا تھا, ان کو بھی ہنٹس دی آپ جناب سے, آپ کو بھی ہنٹس دے رہا تھا, مگر چلیے کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل مدینہ انشاءاللہ. چلیے یہ بتائیے میرے بچے پیارے پیارے مننے, یہ ارشاد فرمائیے, آپ سے سوال ہے, مدنی منوں کے مدنی انعام 40 مدنی انعامات میں سے پہلے درجے کے کل مدنی انعامات کی تعداد کیا ہے؟ 15. ارے باپ رے باپ, اتنا آسان سوال ہو گیا اور جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہی تو مزے کی باتیں ہیں. یہ بھائی یہ بڑا دلچسپ ہوا. چلو کل سے تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. سوال ان کا تھا, جواب آپ سے لے لی, تو آپ کو بھی تو اتنا موقع دیا, بلکہ اتنا موقع تو ان کو نہیں ملا جتنا آپ کو ملا ہے. چلیے کوئی بات نہیں بیٹا, اللہ تعالیٰ رحمت کرے, یہ بھی ایک سیکھنے کا ہے نا انشاءاللہ عز و جل. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. مدنی چینل کے ناظرین, آج کے دلچسپ ترین سلسلے کے بعد صورتحال کیا رہی؟ اسکور بورڈ کا نقشہ ہی جدا ہو گیا, اور آج تو ہر کوئی مدنی انعامات پر فدا ہو گیا. عصمت اللہ بھائی کے 20 نمبر, فرقان بھائی کے 20 نمبر, زریاب بھائی کے 22 نمبر, اقراش بھائی کے 20 نمبر, مشہود بھائی کے 20 نمبر, انس بھائی کے 22 نمبر, حاشر بھائی کے 20 نمبر, عمر رضا کے 20 نمبر اور حسن رضا کے 22 نمبر. یہ تو پہلی مرتبہ ہوا ہے ہمارے ہوتے ہوئے کہ نقشہ اتنا بدلا سا ہے, مگر کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل مدینہ انشاءاللہ عز و جل. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے مدنی چینل کے ناظرین, اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو باتیں ہیں مرشد کی باتوں کی طرف چلتے ہیں. پہلے آپ بمپر دیکھیے, پھر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی الحمدللہ رب العالمین. دنیا دعوت اسلامی میں ایک دن کی آمد کی دھوم ہے, اور الحمدللہ رب العالمین وہ کوئی اور دن نہیں بلکہ ہمارے میٹھے پیارے سوہنے دلبر, دل و جان سے بھی پیارے شیخ طریقت, امیر اہل سنت, بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے یوم ولادت کی دھوم ہے. الحمدللہ رب العالمین. دنیا بھر میں جو جہاں جیسے جس طرح دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سوہنے مدنی ماحول سے وابستہ ہے, الحمدللہ رب العالمین اس کا قلب جھوم رہا ہے, گویا وہ فضاؤں میں مرشد پاک کا تصور کر کے ان کے مبارک چہرے کو چوم رہا ہے. مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو, شمال میں ہو یا جنوب میں ہو, اپنے آقا و مولا, اپنے پیر و مرشد سوہنے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یوم ولادت, جو کہ آج کا سوال تھا جس کا جواب آپ دیں گے انشاءاللہ عز و جل, اور اس کا جواب ہم آپ کو سنائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. ہم الحمدللہ اپنے اس سیگمنٹ میں اپنے مرشد کریم دامت برکاتہم العالیہ کے بچپن کے کچھ واقعات, جو کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بچپن میں جن لوگوں نے آپ کو دیکھا, ان سے الحمدللہ رب العالمین اکٹھے کر کے الحمدللہ ایک رسالے کی صورت میں مکتبۃ المدینہ نے چھاپے ہیں. ان میں سے کچھ اقتباسات میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں. آج بھی میں آپ کی خدمت میں مرشد کریم دامت برکاتہم العالیہ کے بچپن کا انداز پیش کروں گا. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی چلتے ہیں. پروگرام سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے کچھ چہرے اداس سے ہیں. نہیں اداس نہ ہو. مرشد کا جب ذکر آئے گا تو اداس کیوں ہوں گے بھائی؟ مرشد کا ذکر آئے گا تو اداس ہوں گے؟ نمبر کم ہونے نہیں, نمبر کم ہے تو کیا ہوا یار؟ نوید مسرت سنا دیں. ارے واہ بھائی واہ, باپو شریف نے نوید مسرت یہ سنائیے کہ آج آپ کو چھوٹی نہیں دیں گے انشاءاللہ. آپ کا سلسلہ کنٹینیو ہوگا, آپ کو باہر نہیں بھگائیں گے انشاءاللہ, تسلی رکھیں. موقع ہے ہاں موقع ہے آپ کے پاس انشاءاللہ. ٹھیک ہے,
अब तो मुस्कुरा दो यार, ऐसा नहीं करो यार। देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, पाले पाले बच्चे देखो तो सही जरा, मुस्कुराते बच्चे। मेरे मीठे बापू शरीफ को तो देख लो, देखो देखो जरा, सोना बच्चा, माशाअल्लाह। भाई मुर्शिद पाक का तस्कीरा होना तो फिर मुस्कुराते है ना, क्योंकि मुस्कुरा दो तो आलम बदल जाएगा। मुस्कुरा दे। इस्माइल प्लीज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो जरा उमर भाई को देखो, जरा उमर भाई को देखो, उमर भाई भी मुस्कुरा। बापू देखें, बापू मुझे देखें। अरे मैं तो आपको देख के मुस्कुराता हूं, आपके मुझे बेटा उदास नहीं हो मेरा बेटा। अल्लाह ताला बरकत दे मीठे महबूब के सदके, दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी करे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। किसी को नहीं निकाला जा रहा, ये सेगमेंट डालने का मकसद ये कभी मुकाबला आगे चलेगा, मुकाबला आगे चलेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। डोंट वरी, बी हैप्पी, राइट, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। चले मुर्शिद पाक का तस्करा सुनते, मुस्कुरा दे पहले। मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, बोलो मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार। इंशाअल्लाह इनके सदके, इंशाअल्लाह इनके सदके होगा बेड़ा पार। मेरे मुर्शिद है अत्तार, 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 मेरे मुर्शिद है अत्तार। जब मुर्शिद पाक का तस्कीरा हो तो रुआ रुआ झूम जाना चाहिए, हाँ, कि अल्लाह के प्यारे का, अल्लाह के महबूब का, अल्लाह के नेको पाक बंदे का जिक्र हो रहा है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इनकी बरकत से बेड़ा पार होगा, इनकी बरकत से मुश्किल आसान होगी, इनकी बरकत से हाजत पूरी होगी, इनकी बरकत से मौला दुनिया और आखिरत सवार देगा इंशाअल्लाह, है ना। तो जब भी मुर्शिद करीम का तस्कीरा हो तो मुंह लटकाना नहीं चाहिए, मुंह को अटकाना नहीं चाहिए, तवज्जो को भटकाना नहीं चाहिए, बल्कि मुस्कुराना चाहिए। तो मुस्कुरा दीजिए सारे। अरे प्यारे प्यारे मदने, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। चलिए जनाब चलते हैं मुर्शिद करीम की बातों की तरफ। हमारे मुर्शिद करीम दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि बचपन ही से एक मुनफरिद कैफियत के हामिल मदनी मुन्ने थे। हम भी मदनी मुन्ने हैं, मैं तो नहीं, आप तो मदनी मुन्ने हैं। मदनी चैनल पर भी कितने ही मदनी मुन्ने होंगे, हम भी गौर करें कि हम भी मदनी मुन्ने हैं। और जब हमारे मुर्शिद कामिल मदनी मुन्ने थे ना, तो उनका अंदाज क्या था। चुनाचे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की हिस्ट्री बयान करते हुए एक बहुत ही प्यारे इस्लामी भाई कहते हैं कि एक मर्तबा क्या हुआ कि जब अमीर अहले सुन्नत नन्हे मुन्ने से मदनी मुन्ने थे ना, तो कराची के उस इलाके में एक वबा फैली। समटाइम हो जाता ना, जैसे आज भी खुदा ना खास्ता डेंगू का वायरस आ गया, अल्लाह ना करे चिकनगुनिया आ गया, इस तरह की तरकीब होती ना। तो क्या हुआ था कि उन दिनों भी एक वबा फैल गई थी। क्या हुआ था, एक वबा फैल गई थी। तो फिर क्या किया था, उस वबा के दूर करने के लिए जब उलमा ने पूछा, उलमा ने बताया कि भाई ऐसा करो, अजानें देना शुरू कर दो। क्या देना शुरू कर दो, अजानें देना शुरू कर दो। हमारे मीठे मीठे मुर्शिद, सोहने मुर्शिद, प्यारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने हम उम्र बच्चों के साथ गलियों में अजानें देते थे ताकि वबा से नजात हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतनी कम उम्री ही से, जबकि आम बच्चे शरारतों और खेल कूद को पसंद करते हैं, मगर आप दामत बरकातुहुल आलिया का इन चीजों की तरफ मैलान होने की बजाय दीनी मशगूलियात की तरफ ही रुझान था। यानी बचपन से ही नेक सीरत, नेक सूरत, नेक तबीयत और अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल नजर आते हैं। मुझे इस मौके पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया याद आ गया। हुआ ये कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते, जब मैं छोटा सा था ना, गौस पाक के बचपन का वाकया देखिए, मुर्शिद करीम की अदाएं देखिए, कुर्बान जाऊं। जब जब मुर्शिद का जिक्र करता हूं तो मुर्शिद करीम के सदके अल्हम्दुलिल्लाह गौसुल वरा का तज़किरा याद आ जाता है, कुर्बान जाऊं। मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं छोटा सा था ना और मदरसे में जाता था, भाई आप भी मदरसे में जाते हैं ना, जब गौस पाक मदरसे में जाते थे ना, तो आप फरमाते हैं कि मुझे आवाज आती थी, हटो 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 हटो, अल्लाह के वली आ रहे हैं। मैं देखता कोई नजर भी नहीं आ रहा, कौन कह रहा है। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे मालूम चला कि वो फरिश्ते थे कि जो लोगों को हटने का कहते थे और मेरे लिए रास्ते को कुशादा किया करते थे। सुभान अल्लाह तो बोल दो यार। आप बगदाद से ही चले गए थे क्या सारे? नहीं, यहीं पर थे। अच्छा,
تو ہمارے مرشد کریم دامت برکاتہ علیہ کا بچپن بھی ایسا ہی تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے بچپن سے ہی اس کیفیت کی برکت کیسی عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مرشد کامل دامت برکاتہ عالیہ کے صدقے ہم سب کو بھی بچپن ہی سے نیک خصلت بنائے، نیک طبیعت بنائے، اور مدنی چینل کے ناظرین جن کے ننے مننے مدنی مننے ابھی گودوں میں ہیں، آپ قریب قریب بیٹھے ہیں، ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی ان پیاری ہستی کے نسبت دے دیجئے۔ آپ کا ایک دن کا بھی مدنی منا کیوں نہ ہو، اسے بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے ذریعے مرید بنا لیجئے۔ اور جو مرید ہیں تو التجا ہے، جب جب امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ براہ راست مدنی مذاکرے میں آیا کریں تو اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ دیکھو دیکھو بیٹا مرشد پاک آ گئے، مرشد پاک آ گئے، گھر میں گویا رونق کا سا ماحول ہو کہ مرشد کریم دامت برکاتہ عالیہ آ گئے ہیں، اور سب اسکرین کے سامنے بعد اب بیٹھ جائیں اور مرشد کریم دامت برکاتہ عالیہ کی باتوں کو توجہ سے سنیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل مرشد کریم دامت برکاتہ عالیہ کی مبارک بات کو، مرشد کی باتوں کو سننے سے ان ننے مننے ذہنوں میں کس قدر رب العالمین عز و جل کی محبت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت گھر کرتی ہے۔ اور خدا کی قسم کھا کر عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کے لیے نفع بخش ہے۔ یہی مدنی منا آج جس کے ذہن میں اللہ اور رسول کی بات ان مرشد پاک کے ذریعے سے آپ ڈالیں گے انشاءاللہ، کل یہی مدنی منا آپ کا ادب کرے گا، آپ کی تعظیم کرے گا، آپ کی تکریم کرے گا۔ جب آپ آئیں گے ادب سے کھڑا ہو جائے گا، آپ کے ہاتھوں کو چومے گا امی جان، یا آپ کے پیروں کو چومے گا، آپ کے ہر حکم کو مانے گا۔ بس اسے مرشد کریم کے دامن سے وابستہ کر لیجئے۔ کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بھی نیت کر لو انشاءاللہ۔ وہ مرشد پاک کا اپنا بڑا پیارا فرمان ہے، آپ فرماتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ چلیے جناب، الحمدللہ رب العالمین، آج کا سلسلہ تو یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ چلتے ہیں کل کے سوال کی قرعہ اندازی کی طرف کہ کیا سوال تھا اور کس کس نے کیا جواب دیا۔ جی ٹیسٹ نہیں لیا؟ آج تو ٹھیک ٹھاک ٹیسٹ ہو گیا نا، آج تو ٹھیک ٹھاک ٹیسٹ ہو گیا سرکار۔ جی جناب مجھے ارشاد فرمائیے، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، سلامت رکھے۔ اچھا نا 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 ایسا نہ کرو یار، چلو سوال سنیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی ولادت کس دن، کس مہینے اور کس سن میں ہوئی، کس سن ہجری میں ہوئی؟ تو جواب تھا 1369 سن ہجری، 26 رمضان المبارک، بروز بدھ آپ کی ولادت ہوئی۔ بروز بدھ 26 رمضان المبارک 1369 ہجری، انشاءاللہ عز و جل 26 رمضان المبارک جو 25ویں اور 26 رمضان المبارک ہوگی انشاءاللہ عز و جل آنے والے دنوں میں، آپ اس میں انشاءاللہ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھیں گے، خصوصی انشاءاللہ نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کا مہکتا ہوا بیان سنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اور بھی بہت خوب انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ مدنی چینل پر 26ویں شریف کے موقع پر آپ کو دکھایا جائے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب دینے والوں کی تعداد ہے، کچھ کے نام میں لیے دیتا ہوں: بنت حسین زمزم نگر، بنت غلام محمد پنڈی گھیپ، بنت اسلم عطار آباد، بنت محمد ایوب ڈگری، ام حامد عطاریہ باب المدینہ، بنت نذیر احمد عطار والا، محمد رمضان عطاری باب المدینہ کراچی، بنت امین سردار آباد، بنت محمد اشرف گجرات، غلام محمد پاک پتن شریف، بنت غلام رسول میٹھا توانا، بنت غلام محمد عطاریہ تلمبا، ام میلاد عطاریہ سردار آباد، بنت زاہد عطاریہ سردار آباد، ابن مسلم عطاری سکھر، بنت عبد القادر یو کے، احمد رضا ٹنڈو آدم، ام عبداللہ سانگھڑ، بنت شبیر عطاریہ 85 سردار آباد فیصل آباد۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ میرا ننا منا پھول انشاءاللہ عز و جل 2 پرچیاں نکال کے دے گا، معلوم چلے گا کہ ہمیں کس کی طرف تحفے بڑھانے ہیں۔ جی باپو شریف، واہ بھائی واہ، آج تو باپو شریف اداس اداس سے نظر آ رہے ہیں۔
ہم بڑا ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر باپو شریف ہیں کہ مانتے ہی نہیں ہیں. چلو ان کو منا لیں گے انشاءاللہ عز و جل. چلیں، انہوں نے پہلا نام نکالا ہے ابن مسلم اتاری سکھر سے اور دوسرا نام نکالا ہے بنت غلام محمد پنڈی گھیب سے. آپ دونوں مجلس سے رابطے کی صورتیں بنائیں، انشاءاللہ آپ کا تحفہ آپ کی طرف بڑھ جائے گا. مجھے یہ ارشاد فرمائیں گے، آج کا ہمارا سوال یہ ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وبا کے پھیلنے پر اپنے ہم عمر مدنی منوں کے ساتھ کیا کام کیا تھا؟ یہ آپ ہمیں کل بتائیں گے اور اس کا جواب ہم آپ سے سنیں گے. ٹھیک ہے جناب. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وبا کے پھیلنے پر اپنے ہم عمر مدنی منوں کے ساتھ وہ کون سا کام کیا تھا جو انتہائی تحسین کا باعث تھا؟ کل انشاءاللہ عز و جل اس سوال کے جواب کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، نئے سلسلے کے ساتھ، مرشد کی باتوں کے ساتھ. یہ مدنی پھول ہوں گے اور انشاءاللہ ان کی مہک ہوگی. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور کفل مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بھائی کیا ہوا؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا. چلو سیکھیں قرآن، 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 چلو سیکھیں قرآن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.